بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتا نہیں تھا کوئی بھی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی بھی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو. سروار دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، جنت کو صرف حسین کا زادہ چاہیے. سروار مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں، مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں، اشک آنکھوں سے غم شہ میں بہا لیتا ہوں، اور جب مچلتا ہے عقیدہ تمہیں مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں. جب مچلتا ہے عقیدہ، جب مچلتا ہے عقیدہ تمہیں مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں. اور شان تعمیر درود پڑھنا، مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں، اشک آنکھوں سے غم شہ میں بہا لیتا ہوں. جب مچلتا ہے عقیدہ تمہیں مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں. اور شان تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے. شاہد بھائی، شان تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے. پر کا خط جنت سے آیا ہے عزاداروں کے نام، اور خیریت کے بعد لکھی ہے دعا سب کے لیے. ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے. اور دیکھیں کعبہ خالق نے بنایا، کربلا شبیر نے. کعبہ خالق نے بنایا، کربلا شبیر نے. ارے ایک در مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے، ایک در مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے. کعبہ خالق نے بنایا، کربلا شبیر نے. ایک در مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے. درود پڑھتے ہیں حضرات. دیکھیں کہ مولا سجاد کے حوالے سے کہ یہ اور بات بہت غم اٹھا گئے سجاد، یہ اور بات بہت غم اٹھا گئے سجاد، مگر یزید کی ہستی مٹا گئے سجاد، مگر یزید کی ہستی مٹا گئے سجاد. ارے جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد. جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا، جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے. کہ ایک درود اور نہ کرنا ہے کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. تاریخیں وہی چل رہی ہیں کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. کرار نے حسنین سے شاکار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاکار کو پالا. ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا، ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا. ایک پیکر توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ایک پیکر توحید میں خود ڈھال رہا ہے. مہندی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے، مہندی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. کہ کوئی سلمان کوئی میسم
कोई अबू जर निकले, कोई सलमान, कोई मीसम, कोई अबू जर निकले, अरे जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। और ये जो असगर के लिए मांग रहा है पानी, ये जो असगर के लिए मांग रहा है पानी, अरे मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। और माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, और खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। खून इस्लाम ने मांगा, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। और देखिए कि अकीदतों में हम अपने खाने इमरान रखते हैं, अकीदतों में हम अपने खाने इमरान रखते हैं। जहां नहजे बलागा है वहीं कुरान रखते हैं, जहां नहजे बलागा है वहीं कुरान रखते हैं। और अली ने दोषे अहमद पर हकीकत कर दिया इसको, अली ने दोषे अहमद पर हकीकत कर दिया इसको। अरे कहावत थी कि बस कुरान पर कुरान रखते हैं, कहावत थी कि बस कुरान पर कुरान रखते हैं। दूर पड़ जाए बस एक बतला चल शेर, उसके बाद फिर और लोगों। ये हर एक घर से जमाने की हाजतें निकली, शाहिद भाई, हर एक घर से जमाने की हाजतें निकली, मगर अली के यहां से सखावतें निकली, मगर अली के यहां से सखावतें निकली। अली के घर में तो बच्चों का भी रिवाज ये था, अली के घर में तो बच्चों का भी रिवाज ये था, जबान जब भी खुली है तो आयतें निकली, जबान जब भी खुली है अली के घर में तो बच्चों का ये अली के घर में तो बच्चों का भी रिवाज ये था, जबान जब भी खुली है तो आयतें निकली। और न जाने कितनी बड़ी जात है अबू तालिब, न जाने दूर पड़ जाओ तो एक जाकिर हुसैन और आगे, जबान जब भी खुली है तो आयतें निकली। और न जाने कितनी बड़ी जात है अबू तालिब, न जाने कितनी बड़ी जात है अबू तालिब। एक वजूद से 12 इमामतें निकली, एक वजूद से न जाने कितनी बड़ी जात है अबू तालिब, एक वजूद से 12 इमामतें निकली। और नबी का जिक्र किया और अली को भूल गए, नबी का जिक्र किया और अली को भूल गए। अरे अमानतों में यहां भी खयानतें निकली, अमानतों पे दुरूद। अगर किताब है काफी तो ये भी बतला दो, अगर किताब है काफी तो ये भी बतला दो, घरों से किस लिए बाहर जमातें निकली, घरों से किस लिए बाहर जमातें निकली। और जो घर से परचम अब्बास लेके हम निकले, जो घर से परचम अब्बास लेके हम निकले, अलम के साथ 72 अलामतें निकली। खुशनुदी मादर हसनैन बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। चार में से देखें इमाम ज़मान की बारगाह में से देखें कि है मेरी 12वीं सरकार ये क्या पर्दा है, है मेरी 12वीं सरकार ये क्या पर्दा है, आँख देखे भी नहीं कल्ब से जाते भी नहीं। है मेरी 12वीं सरकार ये क्या पर्दा है, आप देखे भी नहीं कल्ब से जाते भी नहीं। और सबकी नजरों में नहीं, सबकी नजरों में नहीं, सब पे नजर रखते हैं, सबकी नजरों में नहीं, सब पे नजर रखते हैं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं,
صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. چند شعر اور دیکھ لیں امام کی بارگاہ میں ہی دیکھ لیں. شعر دیکھیں کہ مالک بھی ہے خالق بھی ہے وہ صبح ازل کا. درود پڑھیں آپ حضرات. مالک بھی ہے خالق بھی ہے وہ صبح ازل کا. مالک بھی ہے خالق بھی ہے وہ صبح ازل کا. وارث ہے میری آج کا ضامن میرے کل کا. وارث ہے میرے آج کا ضامن میرے کل کا. اور ہم 14 محمد کی سخاوت میں پلے ہیں. ہم 14 محمد کی سخاوت میں پلے ہیں. لبریز ہوئے مست ہوئے جام نہ چھلکا. لبریز رہے مست ہوئے جام نہ چھلکا. اور صدیوں سے ہے جس عرش پہ رہتے ہیں فرشتے. صدیوں سے ہیں جس عرش پہ رہتے ہیں فرشتے. نالین تیری تاج ہے اس تخت محل کا. نالین تیری تاج ہے اس تخت محل کا. اور لمحوں کی زیارت پہ کروں جان نچھاور. لمحوں کی زیارت پہ کروں جان نچھاور. جیون میرا صدقہ نہیں بنتا تیرے پل کا. جیون میرا صدقہ نہیں بنتا تیرے پل کا. اور حجت سے عداوت ہے تو سجدہ نہ کیا کر. حجت سے عداوت ہے تو سجدہ نہ کیا کر. ملنا ہی نہیں کچھ تجھے اس فیض عمل کا. حجت سے عداوت ہے تو سجدہ نہ کیا کر. ملنا ہی نہیں کچھ تجھے اس فیض عمل کا. اور حیدر کی ولا فرش ازا. حیدر کی ولا فرش ازا حسرت قائم. حیدر کی ولا فرش ازا حسرت قائم. سامان میرے پاس ہے منکر کے اجل کا. حیدر کی ولا فرش ازا حسرت قائم. سامان میرے پاس ہے منکر کی اجل کا. اور قائم سے عداوت ہے تو پھر ماں کا گلا کر. قائم سے عداوت ہے تو پھر ماں کا گلا کر. یہ مرض نہیں نقش ہے نسلوں میں خلل کا. قائم سے عداوت ہے تو پھر ماں کا گلا کر. یہ مرض نہیں نقش ہے نسلوں میں خلل کا. یہ مرض نہیں نقش ہے نسلوں میں خلل کا. اور ایک بار جو جھکتا ہے وہ مر کر نہیں مرتا. ایک بار جو جھکتا ہے وہ مر کر نہیں مرتا. کیا ذائقہ ہے گلشن توحید کے پھل کا. کیا ذائقہ ہے گلشن توحید کے پھل کا. اور واللیل کی زلفوں سے ہٹا پردہ غیبت. واللیل کی زلفوں سے ہٹا پردہ غیبت. خالق بھی تو عاشق ہے تیری زلف کے بل کا. واللیل کی زلفوں سے ہٹا پردہ غیبت. خالق بھی تو عاشق ہے تیری زلف کے بل کا. اور آ جائیں کبھی قبلہ عالم کبھی صف میں. آ جائیں کبھی قبلہ عالم کبھی صف میں. پھر صحن میں کعبے کے لگے ماتمی حلقہ. پھر صحن میں کعبے کے لگے ماتمی حلقہ. دیکھیں کہ اس منقبت نور میں اشعار ہیں 12. اس منقبت نور میں اشعار ہیں 12. قائم ہی تو مقطع ہے امامت کی غزل کا. اس منقبت نور میں اشعار ہیں 12. قائم ہی تو مقطع ہے امامت کی غزل کا. قائم ہی تو مقطع ہے امامت کی غزل کا. خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. چانو سے دیکھیں کہ یا محبت کرو یا عداوت کرو. یا محبت کرو یا عداوت کرو. یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو. یا محبت کرو یا عداوت کرو. یہ تغافل بھرا راستہ چھوڑ دو. اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی. یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو. اپنے
کیوں اتارا ہے اس نے علی، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو، اور ہماری دوستی اور دشمنی علی پر ہے، ہماری دوستی اور دشمنی علی پر ہے، ہماری دوستی اور دشمنی علی پر ہے، کوئی اناد نہیں اور کسی سے بیر نہیں، ہماری دوستی اور دشمنی علی پر ہے، کوئی اناد نہیں اور کسی سے بیر نہیں، علی کا نام پڑھو نہ پڑھو یہ طے کر لو، عمل میں خیر نہیں تو عمل کی خیر نہیں، علی کا نام پڑھو نہ پڑھو یہ طے کر لو، علی کا نام پڑھو نہ پڑھو یہ طے کر لو، عمل میں خیر نہیں تو عمل کی خیر نہیں۔ بلند ترین درود پڑھے آپ حضرات۔ علی کا نام پڑھو نہ پڑھو یہ طے کر لو، عمل میں خیر نہیں تو عمل کی خیر نہیں۔ اور جانوی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ جس بادشاہ علی سے الجھتا رہا ہے تو، جس بادشاہ علی سے الجھتا رہا ہے تو، معصوم پھوٹتے ہیں اسی کی جبین سے، جس بادشاہ علی سے الجھتا رہا ہے تو، معصوم پھوٹتے ہیں اسی کی جبین سے، یہ رمز بندگی ہے یا طرز منافقت، یہ رمز بندگی ہے یا طرز منافقت، مکان سے ہے عداوت مکین سے، یہ رمز بندگی ہے یا طرز منافقت، چاہت مکان سے ہے عداوت مکین سے، چاہت مکان سے ہے عداوت مکین سے۔ بلند ترین درود پڑھیں آپ حضرات۔ چند شعر دیکھتے ہیں کہ تیر و تبر کو ہنس کے کھلونا کیا گیا، تیر و تبر کو ہنس کے کھلونا کیا گیا، کرب و بلا میں ظلم کو بونا کیا گیا، تیر و تبر کو ہنس کے کھلونا کیا گیا، کرب و بلا میں ظلم کو بونا کیا گیا۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے اصغر کی جنگ میں، ایک خاص بات یہ بھی ہے اصغر کی جنگ میں، ہنس ہنس کے فوج شام کو پسپا کیا گیا، ایک خاص بات یہ بھی ہے اصغر کی جنگ میں، ہنس ہنس کے فوج شام کو پسپا کیا گیا۔ اور فرش عزا پہ آؤ پڑھو شہ کا مرثیہ، ہم کو حسین کے لیے پیدا کیا گیا، فرش عزا پہ آؤ پڑھو شہ کا مرثیہ، ہم کو حسین کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور خنجر ہے اور نہ تیگ ہے زینب کے ہاتھ میں، خطبوں سے ملک شام پہ قبضہ کیا گیا، خنجر ہے اور نہ تیگ ہے زینب کے ہاتھ میں، خطبوں سے ملک شام پہ قبضہ کیا گیا۔ اور عرش بری پہ بھی کوئی بھوکا نہ سو سکے، عرش بری پہ بھی کوئی بھوکا نہ سو سکے، زہرا کے گھر میں اس لیے فاقہ کیا گیا، عرش بری پہ بھی کوئی بھوکا نہ سو سکے، زہرا کے گھر میں اس لیے فاقہ کیا گیا۔ اور شمس و قمر اور شرما رہے ہیں شمس و قمر دیکھ دیکھ کر، شرما رہے ہیں شمس و قمر دیکھ دیکھ کر، اتنا حسین جان کا چہرہ کیا گیا، شرما رہے ہیں شمس و قمر دیکھ دیکھ کر، اتنا حسین جان کا چہرہ کیا گیا۔ اور زینب کے اس عمل میں صفات خدا بھی ہے، زینب کے اس عمل میں صفات خدا بھی ہے، لہجے میں بوت و رات کے پردہ کیا گیا، لہجے میں بوت و رات کے پردہ کیا گیا۔ اور نے کاٹ ڈالا سرے بیعت غرور، آخری شعر دیکھ لیں، زینب نے کاٹ ڈالا سرے بیعت غرور، خطبوں کی ذوالفقار سے حملہ کیا گیا، زینب نے کاٹ ڈالا سرے بیعت غرور، خطبوں کی ذوالفقار سے حملہ کیا گیا۔
فرش ازا پہ آؤ پڑھو شیخ کا مرثیہ، ہم کو حسین کے لیے پیدا کیا گیا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأزهر والعصب الأطهر والنصب الأشهر، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطعي البطي الطهامي العدادي العربي الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ سورہ بقرہ کی یہ آیہ کریمہ جسے میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں خالق عز و شرف ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ کہ آتیناہم الکتاب، کہ ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے، کتاب دی ہے۔ اب اس آیت کا جو پہلا فقرہ ہے، اس پہلے فقرے میں خداوند عالم ایک گروہ کا تذکرہ کر رہا ہے جن کی عظمت، جن کا مقام اور جن کا مرتبہ یہ ہے کہ خدا نے اپنا کلام جن کے حوالے کر دیا ہے، جنہیں اپنا کلام دیا ہے، جنہیں اپنی کتاب دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب دینے کا مطلب کتاب دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کتاب دینے کا مطلب علم کتاب دینا ہوتا ہے۔ اور فرما رہے آپ اس لیے کہ کتاب تو کوئی بھی خرید سکتا ہے، کتاب تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، کتاب کا مالک تو کوئی بھی بن سکتا ہے، چونکہ کتاب پیسے میں ملتی ہے، کتاب پیسے میں ملتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ جس کے پاس کتاب ہو اس کے پاس کتاب کا علم بھی ہو،
کوئی ضروری نہیں کہ جس کے پاس کتاب ہو اس کے پاس کتاب کی نالج بھی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ جس کے پاس کتاب ہو اس کے پاس کتاب کے معارف بھی پائے جائے۔ کیوں؟ میں پھر سے دوہراؤں گا، اس لیے کہ کتاب پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، علم پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ علم ایک ایسی شے ہے کہ جسے پیسے سے، اور اگر پیسے سے خریدا جانے لگتا، اللہ نے بہت سی چیزیں ایسی کر دی ہیں کہ جو پرائز لیس ہے۔ خدا نے ان کے اوپر پرائز کا ٹیگ لگنے ہی نہیں دیا، اور پوری دنیا مل کر کے آج تک ان کے اوپر پرائز کا ٹیگ نہ لگا سکی۔ اور کر رہے ہیں آپ، اس لیے کہ جس چیز کے اوپر پرائز کا ٹیگ لگ جاتا ہے وہ بک جاتی ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، جس کے اوپر بھی پرائز کا ٹیگ لگ جائے وہ فروخت ہو جاتی ہے، بک جاتی ہے۔ اور اگر لگ گیا ہوتا، آپ سوچئے، تو پھر کوئی بیچارہ غریب آدمی کبھی عالم ہی نہ بن پاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی علم بھی جو ہے پیسے والوں کی میراث ہو گئی ہوتی، اور بیچاری اکثریت جو ہے وہ علم کے لیے ترستی رہتی، اسے ایک حرف علم کا نہ مل پاتا، اس لیے کہ یہ پیسے والے مارکیٹ سے سارا علم جو ہے وہ خرید لیتے۔ اللہ نے بہت سی چیزوں میں پرائز کا ٹیگ نہیں دینے، ان میں سے علم ہے، پرائز کا ٹیگ نہیں لگا ہوا ہے، پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ عزت ہے، غور کر رہے ہیں، اللہ نے پرائز کا ٹیگ نہیں لگنے دیا۔ اس پیسے کے بل کے اوپر تم عزت نہیں کما سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بہت سی چیزیں، شجاعت ہے، پرائز کا ٹیگ لگنے نہیں دیا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے گا، عجیب بات میں کہہ رہا ہوں، اگر محسوس کیجئے، یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ہونے والے جتنے کمپٹیشن ہے اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے، اللہ نے علم پہ پرائز کا ٹیگ نہیں لگنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مالداروں کے بچے رہ جاتے ہیں، غریبوں کے بچے نکال لیتے ہیں۔ اور ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مالداروں کے بچے رہ جاتے ہیں، بڑے بڑے پیسے رکھنے والے، بڑی بڑی کوچنگ میں بچوں کو پڑھانے والے، مہنگے مہنگے ٹیچر سے رکھ کر کے بچوں کو تعلیم دلوانے والے، ان کے بچے رہ جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ اسٹریٹ لائٹ میں پڑھنے والا وہ بڑے سے بڑا کمپٹیشن نکال لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے علم کو مشقت میں رکھا ہے، پیسے میں نہیں رکھا۔ جو مشقت کرے گا، جو زحمت اٹھائے گا، ہے نا۔ اچھا آپ دیکھیے، بہت سی چیزیں انسان تلاش کرتا ہے، اب پوری حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے، انسان جو چیز جہاں ملتی ہے وہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، جہاں جس بازار میں جو چیز ملتی ہے وہ وہیں ڈھونڈے گا تو وہیں ملے گی۔ اگر بازار کا سلیکشن غلط ہو جائے تو آپ کو وہ چیز نہیں مل سکتی، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جس کپڑے کی منڈی میں جائیے، اور کپڑے کی منڈی میں جا کر کے آپ جو ہے مثال کے طور کے اوپر کوئی سونے کا آئٹم ڈھونڈیے تو وہاں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ منڈی کپڑے کی ہے، تو وہاں کہاں ملنے والا؟ سونے کی منڈی میں چلے جائیے اور وہاں لوہا تلاش کرنے لگیے تو وہاں لوہا نہیں ملے گا، کیونکہ وہ سونے کی منڈی ہے۔ لوہے کی منڈی میں آپ کو سونے کا سامان نہیں ملنے والا۔ جو چیز جہاں ہو، تو اللہ نے علم کے لیے بھی ایک اصول بنا رکھا ہے۔ روایت میں معصوم کی حدیث ہے، پوری حدیث مجھے نہیں یاد ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا کہ اللہ نے علم کو پریشانی میں رکھا ہے اور لوگ آسائش میں ڈھونڈتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں، علم کو اللہ نے پریشانی میں رکھا ہے، علم کو اللہ نے مشکلات میں رکھنا، آنکھیں پھوڑنی پڑتی ہیں، رات رات بھر جاگنا پڑتا ہے، دیوانے اور پاگل کی حد تک انسان کو جانا پڑتا ہے، تب جا کر کے انسان جو ہے زیور علم سے آراستہ ہو پاتا ہے۔ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس آسانی سے ایسے ہی حاصل ہو جائے، آسائش سے، آرام سے، سکون سے۔ اور کر رہے ہیں، پریشانیوں میں علم کو رکھا ہے، مشکلات میں علم کو رکھا ہے، مشقت میں علم کو رکھا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کتابی علم، کتاب کا یاد کر لینا علم نہیں ہے کہ آپ نے ایک کتاب کو رٹ مارا، آپ نے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا، اسے علم نہیں کہا جاتا، وہ علم نہیں ہوتا ہے، وہ معلومات ہوتی ہے. اور معلومات الگ شے کا نام ہے اور علم جو ہے الگ شے کا نام ہے. بہت سے لوگ آج تک یہ ڈیسیزن ہی نہیں لے پائے، فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ان کے پاس معلومات ہے کہ علم ہے. اتنے بڑے جاہل ہیں کہ رکھتے ہیں معلومات، سمجھتے ہیں علم. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کی آپ دیکھیں بنیادی فرق کیا معلومات اور علم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ معلومات زبان سے جھلکتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ محسوس کیجئے گا اس بات کو. معلومات زبان سے جھلکتی ہے، علم عمل سے جھلکتا ہے. غور کیجئے گا میں کیا کروں. معلومات زبان سے جھلکتی ہے، وہ قے کرتا پھرے گا آپ جگہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ معلومات جو ہے وہ انسان کی زبان سے جھلکتی ہے. اس نے 4 کتابیں پڑھ لی اور جب بھی بیٹھتا ہے تو ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا کہ جو اس کے ہی لیول کی معلومات رکھتے ہو. معلومات رکھنے والا ہمیشہ بیٹھتا ان لوگوں کے درمیان کہ جن کے پاس اس سے کم معلومات ہو، تاکہ وہ بول سکے باقی سن سکے. لیکن علم رکھنے والا کبھی بھی اپنے سے کم علم رکھنے والے کے درمیان میں نہیں بیٹھتا، اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کے درمیان میں بیٹھتا ہے تاکہ وہ بول سکے اور وہ سن سکے. غور کیجیے گا، اس لیے کہ بولنے سے علم نہیں آتا ہے، سننے سے علم آتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور سوچنا، یعنی اگر انسان کی سوچنے کی عادت پڑ جائے، بہت کم لوگ ہوتے سوچتے نہیں ہیں. سوچنا یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے میسر ہو جائے. سوچنے کی عادت اگر پڑ جائے، اس کے بڑے مراتب ہیں کہ اگر انسان سوچنے لگے تو انسان میں کریشن پیدا ہو جاتا ہے. پھر انسان جو ہے وہ رٹی رٹائی چیزیں جاننے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ علم سے علم کو کریٹ کرتا ہے. علم کی خاصیت ہی ہے کہ علم وہ علم ہے ہی نہیں کہ جو علم کو کریٹ نہ کر سکے. علم ہمیشہ علم کریٹ کرتا ہے اور کر رہا ہے. جیسے چراغ جلاتا ہے، وہ چراغ نہیں ہے جو دوسرے چراغ کو روشن نہ کر سکے. آج کل چل رہا ہے نا وہ پلاسٹک والا، آپ نے دیکھا ہوگا پلاسٹک، ایک آرٹیفیشل کینڈل چلتی ہے نا، کینڈل آرٹیفیشل کینڈل چلاتے ہیں پلاسٹک کی بنی ہوئی، اور اوپر ایک کپڑا لگا دیتے ہیں آرنج کلر کا، نیچے سے ایک بلب جلا دیتے ہیں اور نیچے سے ہوا آتی رہتی ہے اور وہ کپڑا ہلتا رہتا ہے. دور سے لگتا ہے چراغ، دور سے لگتا ہے چراغ، لیکن بیچارے لگ رہا ہے چراغ لیکن ہے نہیں چراغ. وہ جو فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ لگ رہا ہے چراغ، ہے نہیں چراغ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر دوسرا چراغ جلانے کی صلاحیت نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہی معاملہ علم کا بھی ہے. بہت سے لوگ دور سے عالم لگ رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ عنوان ہوتا ہے نا، تو علم کی خاصیت ہے. علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کریشن پایا جاتا ہے، جو کریٹ کرنا جانتی ہے نا. جہاں کریشن نہ ہو وہ علم نہیں ہے. کہ آپ کے اندر اگر کریٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کے اندر اگر بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر علم سے علم پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ علم نہیں بنا ہے، ابھی وہ علم نہیں بنا ہے. تو خداوند عالم قرآن مجید کی اس آیت میں جو گفتگو کر رہا ہے، وہ آواز دے رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی. اب کتاب کا مطلب میں نے عرض کیا وہ جلد، 2 جلدوں کے درمیان میں. اب کتاب سے مطلب مراد کیا ہے آپ جانتے ہیں. کتاب سے مراد کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے. ہم نے جنہیں قرآن عطا کیا ہے، تو یہ 2 جلدوں والا قرآن نہیں. جلدوں میں ایک جلد میں گئے خرید لے آئے، یہی کیا صوفی ڈپو کیا نام ہے، وہاں سے گئے خرید کے لے آئے، اللہ نے ہم کو کتاب دے دی. توجہ فرما رہے آپ؟
تو کتاب سے مراد وہ کتاب نہیں ہے کہ آپ قرآن جو ہے وہ خرید کر کے لے آئے. اور جہاں تک ہم نے ایک جملہ کہا تھا کبھی پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ شیعہ ایک ایسی قوم ہے جو قرآن خریدتی نہیں. شیعوں میں خالی قرآن جہیز میں آتا ہے. جس کے گھر میں بھی قرآن ہوگا جہیزی والا ہوگا, خریدا ہوا نہیں ہوگا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد, ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. جو فرما رہے تو خدا کہتا لقد آتیناہم الکتاب, کہ ہم نے انہیں کتاب عطا کی ہے. تو کتاب عطا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علم کتاب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے علم کتاب عطا کیا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ دینی معاملات بلکہ علم بھی ایک ایسی شے ہے کہ ہر ایک کو نہیں دی جاتی. علم ایک ایسی شے ہے کہ جو ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی. لاکھ کو کوشش کرے پھر بھی نہیں دیتا اللہ. کیوں؟ اس کی یہ کہ علم ایک ایسا ویپن ہے کہ جس کا کام تعمیر بھی ہے اور تخریب بھی ہے. سمجھ رہے آپ؟ علم ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ کھلا ہوا نیوکلیئر بم ہے. علم کی حیثیت یعنی ایک نیوکلیئر جانتے نا, نیوکلیئر بم, وہ بم ہٹا دیجیے نیوکلیئر ہے, یعنی وہ جو ایک چمچے نیوکلیئر سے ایک شہر کو روشن کیا جا سکتا ہے. ایک چمچہ نیوکلیئر, اگر یورینیم ہو, ایک چمچہ یورینیم جو ہے وہ آپ کے پورے شہر کو, بنارس کو روشن کر سکتا ہے. اتنا پاور. لیکن یہی ایک چمچہ آپ کے پورے شہر کو اڑا بھی سکتا ہے. بات یہ ہے کس کے ہاتھ میں ہے. توجہ فرما رہے آپ؟ روشنی پھیلانے والے کے ہاتھ میں ہے یا اندھیرا پھیلانے والے کے ہاتھ میں؟ اور کر رہے ہیں آپ صلوات پڑھے محمد والے. تو علم کا معاملہ یہی ہے. علم جو ہے وہ ایک ایسا ویپن ہے کہ خدا بند عالم ہر ایک کو نہیں دیتا, بلکہ جب تک سامنے والا اپنے آپ کو ثابت نہیں کر دیتا خدا علم اسے نہیں عطا کرتا ہے. لاکھ کوشش کر لے اللہ اسے علم نہیں دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے, دیکھیے یہ مرحلہ ہے نا, اب نبی کو بھیجا گیا کاہے کے لیے؟ معلم کتاب, کتاب جسے دی گئی, جسے کتاب کا علم دیا گیا. تو نبی بن کے کیا آئے تھے؟ معلم. معلم ہی تو بن کے آئے تھے نا, ٹیچر استاد بن کر کے آئے. کسے سکھانے کے لیے آئے تھے؟ انسانوں کو, ہے نا. لیکن علم دینے سے پہلے 3 مرحلے رکھے گئے, 2 مرحلے رکھے گئے کہ جسے نبی کا علم چاہیے اسے یہ 2 مرحلے طے کرنے پڑیں گے, تبھی نبی علم دیں گے, نہیں تو نہیں دیں گے. اور کر رہے ہیں آپ, وہ 2 مرحلے کون سے ہیں؟ آج جمعہ تھا, آج جمعہ تھا, جنہوں نے جمعہ پڑھا وہ یہ آیت سنی ہوگی. والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور جب یہ ہو جائے پہلے آیتوں کی تلاوت پہچنوا دیا جائے, بتا دیا جائے علم ہوتا کیا ہے. جب یہ جان لیا علم ہوتا کیا ہے تو اب تزکیہ نفس, یعنی اندر سے انانیت کو نکالا جائے, فرعونیت کو نکالا جائے, نمرودیت کو نکالا جائے, ہے نا. یعنی دل سے ہر طرح کی انسان کے اندر جو پائی جانے والی انانیت ہے اسے باہر کیا جائے, انسان کو واقعاً انسان بنا لیا جائے, اس کے دل میں انسانوں کا درد بھر دیا جائے. جب یہ ہو جائے تب تیسرا مرحلہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یعنی جب تک تزکیہ نفس نہ ہو جائے نہ نبی کتاب علم کی کتاب کا علم دیتے ہیں نہ حکمت کا علم عطا کرتے ہیں, ہے نا. یعنی جب تک یہ مرحلہ سر نہ کر لے, چونکہ اگر ایسے ویسے کو علم دے دیا گیا. اور کر رہے ہیں اچھا آپ دیکھیے کتنے دروازے لگا دیے گئے, کتنی باؤنڈریز کھینچ دی گئی نبی کا علم لینے کے لیے. نبی کا علم لینے کے لیے کتنی باؤنڈریز کھینچ دی گئی. خالی یہی نہیں کہ تزکیہ ہو جائے تو تمہیں کتاب و حکمت کا علم مل جائے گا. اور کر رہے ہیں
بلکہ ایک باؤنڈری اللہ کے نبی، ایک باؤنڈری اللہ نے لگائی کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو آیتوں کی تلاوت کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا. جب تک تزکیہ نفس نہ ہوگا، نبی کا جو علم لے کر کے آئے ہیں کتاب و حکمت کا، وہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے. دوسری سرحد جو ہے، غور کر رہے ہیں آپ، اللہ نے خالی باؤنڈری لگائی تھی، نبی نے اس میں دروازہ لگا دیا. اللہ نے خالی حصار کھینچا تھا، حصار کھینچا، اس حصار میں آؤ گے تو ملے گا. نبی نے آگے دروازہ لگا دیا اور دروازے پہ قفل لگا دیا، یا علی مدد کا. محمد والے ایک دروازہ لگا دیا نبی نے. لوگ آئے لینے کے لیے، آیت نازل ہوئی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پہنچ گئے، یا رسول اللہ ہم کو بھی علم دے دیے، کتاب کا علم دے دیے، حکمت کا علم دے دیے. ایسے تھوڑی آئے گا دروازہ کھٹکھٹاؤ، پہلے جاؤ دروازے پہ دق الباب کرو، پہلے دروازے پہ دستک دو تو ملے گا. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، ملے گا. لیکن علی اس کے دروازہ ہے، اس کے باپ کا نام ہے علی. ومن اراد العلم، اور جسے علم چاہیے وہ میرے پاس نہ آئے. اسی آیت پہ کبھی میں نے مجلس پڑھی تھی، ایک جملہ کہا تھا اسی حدیث کے اوپر، اور کر رہے ہیں آپ کہ جسے علم چاہیے، اب دیکھیے ملے گا تو نبی کے پاس دیں گے تو نبی. علم کا خزانہ نبی، نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. نبی ہے مین مخزن، علم کا خزانہ، علم کا مخزن. جہاں اللہ کا علم اسٹور ہوتا ہے وہ ہے نبی کی ذات. جہاں نبی کا اللہ کا علم اسٹور ہوتا ہے وہ علم ما کان اور ما یکون ہے کہ نہیں ہے. چاہے وہ علم کسبی ہو، چاہے وہ علم وہبی ہو، وہ جہاں پہ اسٹور ہوتا ہے وہ ہے نبی کی ذات. وہ نبی کی ذات ہے. سب علی نبی کے پاس ہے، سارا علم نبی کے پاس ہے. لیکن نبی نے کہا کہ نہ، تمہیں اگر علم چاہیے تو کمال دیکھیے کہ نبی نے یہ جملہ کہہ کے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. پھر اگلا جملہ کہہ دیا من اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے وہ مجھ تک نہ آئے، وہ مجھ تک نہ آئے. نبی نے اپنی طرف بلایا ہی نہیں. ہمارے پاس کہاں چلے آ رہے ہو علم لینے؟ ہمارے پاس کہاں چلے آ رہے ہو؟ فلیات الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ جائے. علم میرا ہی ہے نا، دیں گے ہم ہی، لیکن دروازے پہ دیں گے. اور کیجیے گا کیوں؟ اس لیے کہ تم خیرات مانگنے والے، ہم خیرات دینے والے. اور خیرات بیڈ روم میں گھس کے نہیں مانگی جاتی، دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگی جاتی ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور سلوات پڑھے محمد والے. من اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم نبی چاہیے وہ دروازے پہ آئے. جو دروازے پہ آئے گا. اب یہ اور بات ہے کہ نبی کی اس بات کو سمجھے ہی کچھ لوگ. اب جنہیں علم چاہیے تھا نا، دیکھیے آج بھی ایسے ہی دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں. اور اس زمانے میں بھی تھے، ایک زمانے میں بھی تھے. اس زمانے میں بھی علم کے شیدائی ہر دور میں کم رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علم کو علم کے لیے حاصل کرنے والے لوگ ہر دور میں، علم کو علم کے لیے حاصل کرنے والے لوگ ہر دور میں کم رہے ہیں. علم کو مال کے لیے حاصل کرنے والے لوگ ہر دور میں زیادہ رہے ہیں. اب تو یہ دنیا کارپوریٹ سسٹم ہے، پورا کارپوریٹ سسٹم ہے. تو چاہے آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہو، چاہے ہم اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ مقصد ایک ہی ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے نا. وہ مقصد کیا ہے
کہ اس کی سب سے زیادہ بڑے پیکج پہ کس سبجیکٹ پہ پڑھانے پہ جاب لگ سکتی ہے. یہی دیکھا جاتا ہے, دوسری کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی ہے. ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اصول ہے, علم ایک ایسی چیز ہے کہ کسی چیز کا بھی علم ہو, چھوٹے سے چھوٹا ہو. اب یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں, لڑکوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ابھی میں علی گڑھ گیا, علی گڑھ میں بھی دیکھا, وہاں پہ ایک وہ کھولا ہے مولانا وسیع صاحب نے, وسیع جعفری صاحب نے, نیٹ کی تیاری اور JEE کی تیاری کرواتے ہیں. وہ بہت شاندار قسم کا بلڈنگ بنوائی ہے AMU میں, وہیں کے اوپر تھوڑا سا کالج سے باہر ہے, اور وہاں تیاری کرواتے ہیں کلاس کہ اگر کوئی بچہ کرنا چاہے, غریب بھی ہو تو اس کا بھی ایڈمیشن لے لیتے ہیں. اور بہت اچھا انتظام نے دیکھا جا کر کے ان کے یہاں. تو وہاں ہم لوگوں نے بھی کاؤنسلنگ کی. تو اب وہ سلیکشن کیا جاتا ہے تو یہ دیکھ کر کے کہ اس زمانے میں کیا چل رہا ہے, اسی اعتبار سے بچہ سبجیکٹ لیتا ہے. اب وہ سبجیکٹ لیتا ہے, اسی اعتبار سے پڑھتا ہے, پھر وہ آگے جا کر کے کامیاب ہوتا ہے. تو یہ جو سبجیکٹ پسند کیا جا رہا ہے نا, چوز کیا جا رہا ہے, یہ سبجیکٹ کو جو لیا جا رہا ہے, تو مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف وہی ہے کہ آگے جا کر کے فیوچر میں کس اسکل کے بھروسے پہ زیادہ سے زیادہ کمایا جا سکتا ہے, جس کے اوپر بڑے سے بڑا پیکج ہم کو مل سکتا ہو. یہ آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہم لوگ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, تو فرق نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن حقیقت کیا ہے آپ جانتے سب ہیں, یہ اور بات ہے کہ مانے نہ, سمجھ رہے ہیں آپ. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا علم ہے, کسی بھی چیز, کوئی علم ہو, چھوٹے سے چھوٹا, معمولی سے معمولی ہو, جسے آپ کہیں گے, اگر انسان اس علم کو علم حاصل کرنے کے لیے حاصل کرے, ہے نا, اور اس کی ایکسپرٹیز تک پہنچ جائے, تو یہ یقین مانیے مال تو ہمیشہ علم کے پیچھے آیا ہے. یہ اصول رہا ہے. آپ ہسٹری پڑھ ڈالیے, آپ ہسٹری پڑھ ڈالیے, علم کی ہسٹری پڑھ ڈالیے, علم ہمیشہ, مال ہمیشہ علم کے پیچھے آیا ہے. علم کو کبھی بھی مال کے پیچھے نہیں جانا پڑا, اور جو چیز مال کے پیچھے گئی ہے نا, وہ علم ہے ہی نہیں, وہ جہالت ہے. غور کر رہے ہیں آپ. یعنی کائنات میں آپ کسی بھی کوئی سبجیکٹ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے, اگر ایک بچہ کسی سبجیکٹ کے اوپر اگر وہ اس منزل پہ پہنچ جائے, اس مقام پہ پہنچ جائے, اور واقعاً اس کے پاس علم ہو, نالج ہو جائے اس سبجیکٹ کے حوالے سے, تو یہ یقین مانیے وہ بیکار تو رہ نہیں سکتا. وہ اس زمانے کے سب سے اچھے پیکج کے اوپر اسے مال اس کے پیچھے آئے گا, مال اس کے پیچھے آئے گا, کبھی اسے مال کے پیچھے جانا نہیں پڑے گا. تو آپ سوچئے مدینۃ العلم سے علم بٹ رہا ہے, مدینۃ العلم سے علم بٹ رہا ہے, اور وہ بھی علم ما کان اور علم ما یکون, اور وہ بھی علم قرآن, اس قرآن کا علم کے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ کوئی خشک نہیں جو قرآن میں نہ ہو, کوئی تر نہیں کہ جو قرآن میں نہ ہو, وہ بٹ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہ نبی کی بات پہ نہیں ہے, نبی کی مسند پہ. وہ یہاں بیٹھے ہیں تو نبی کا علم لینے کے لیے نہیں, بلکہ نبی کا منبر قبضہ کرنے کے لیے. اور کر رہے میں کیا آج کروں, ان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے, اس بزم میں بیٹھنے کا کہ ڈگری مل جائے. اچھا یہ جتنے بھی پیسے والے ہوتے ہیں نا, پیسے والے, جتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے, جتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے, ان کے لڑکے پاس ہوتے نہیں ہیں, ان کے لڑکے پاس کروائے جاتے ہیں, ہے نا. اور پاس اس لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ کوئی جاہل نہ کہہ سکے. ہمارا چونکہ انہیں کچھ نہیں کرنا ہوتا, کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگ رکھے ہوئے, تو سب انہیں کو ہے, انہیں کیا کرنا ہے, تو فرما رہے آپ, وہ جو رکھے ہوئے ہیں وہ تو کرنا تو سب انہیں کو ہے, ان کو کیا کرنا ہے, ان کو تو کچھ نہیں کرنا ہے, یہ تو بس عہدے پہ آئیں گے. تو آپ کو جتنے بھی ملیں گے اس طرح کے لوگ, ہے نا, ان کے یہاں ڈگری صرف اور صرف اس لیے حاصل کی جاتی ہے, اور ایسا ہوتا ہے, میں نے دیکھا بھی, اس میں بڑے پیسے والے بھی ہیں, منجلے پیسے والے بھی ہیں,
اور چھوٹے پیسے والے بھی لوگ شامل ہیں. بات زہریلی ہے. ڈگری صرف اس لیے حاصل کی جا سکتی ہے کہ جب رشتہ کہیں جائے تو لڑکی یہ کہہ کے نہ ٹھکرا دے ہم تو گریجویٹ ہیں. آئیے انگوٹھا ٹیک. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. ہے نا رشتہ کیسے ہوگا؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. عنوان ہوتا ہے. علم کیسے ہے عجیب معاملہ ہے. اگر واقعی کہہ رہا ہوں. اچھا عجیب کیف, ہر چیز کا اپنا اپنا کیف ہوتا ہے. انسان کو کس چیز میں نشہ چڑھتا ہے. ایک چیز ہوتا ہے نا نشہ. کوئی ایسا نہ ہوگا بنارسی خاص طور جسے کچھ لوگ چھوڑ چکے ہیں, کچھ لوگ پکڑنے والے ہیں اور کچھ لوگ کنٹینیو ہیں. تو یہاں کوئی نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو نہ جانتا ہے کہ نشہ کیا ہوتا ہے. تو نشے کا اپنا ایک سرور ہوتا ہے نا. یعنی بڑے سے بڑا ٹینشن ہو, ایک کھان اگر اچھی سی گلوری منہ میں گئی اور 2 مرتبہ چبایا اور جیسی اس کا اثر دماغ میں پہنچا تو ٹینشن ختم, ریلیکس. یا پینے والے سگریٹ 2 کش ادھر لیا تو بڑے سے بڑا غصہ کیوں نہ ہو وہ آدمی کا ٹینشن جو نہ ہو وہ معاملہ ہوتا ہے نشے کا, ہے نا. اور آپ سوچئے گا کہ وہ لذت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر, میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو مثلا افطار بھی وہ سگریٹ سے کرتے ہیں, ہے نا. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. بہت سے لوگ ایسے مطلب یوں لیے بیٹھے. میں نے دیکھا ہے, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, مطلب وہ اذان کے انتظار یوں لیے بیٹھے ہیں, ایک ہاتھ میں لائٹر ہے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ بس اللہ اکبر کہہ دے, ادھر وہ اللہ اکبر ہوا اور معلوم ہوا تو وہ پہلا جو ہے. اچھا اب وہ جو لوگ پینے والے وہ جانتے ہوں گے کہ ایک مطلب صبح 4 بجے کا سگریٹ چھوڑے ہوئے شام میں 7 بجے کا جو پہلا سگریٹ ہوتا ہے عالم برہوت کی انسان کو سیر کرواتا ہے. میں صرف اتنا سے کہہ رہا تھا کہ آدمی کس چیز کو نشہ بناتا ہے نا. یقین مانیے کہ جسے علم کا نشہ چڑھ جائے, سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی اسے اگر علم کا نشہ چڑھ جائے کہ مثلا ایک نئی بات معلوم ہوئی تو یہ یقین مانیے کہ کائنات کی مہنگی سے مہنگی شراب میں بھی وہ نشہ نہیں ہے کہ جو نشہ علم کا ہے. جب وہ حاصل ہوتا ہے نا تو مثلا ایک دن تک تو آدمی سوچتا ہے کہ کیا سوچ لیا میں نے, ہے نا, کیا جان لیا میں نے. وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, وہ ایک عجیب عنوان ہوتا ہے اور ایک عجیب. پھر اسے کسی اور چیز میں مزہ نہیں آتا, اسے مزہ آتا ہے تو بس اسی کے اندر. توجہ فرما رہے میں کیا کر رہا ہوں. تو علم کا معاملے کے بعد کہاں سے نکلی آیت پڑھی, ایک سلوات پڑھے محمد والے. اتنی دور کی بات کرتے کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا, آدھا گھنٹہ بیت گیا. سمجھ رہے آپ. تو علم کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ انسان اس منزل کے اوپر پہنچ جائے. لیکن اب آپ سوچئے علم, یہ جو دنیاوی علم ہے نا, یہ دنیاوی علم, اب دنیاوی علم کو چھوڑ دی, میں بات کر رہا ہوں اس علم کی کہ جو علم خدا ہے نا. اور اللہ نے شرط لگائی, پہلے نبی کے حوالے سے شرط لگائی, یعلمہم الکتاب والحکمہ سے پہلے یزکیہم ہونا ضروری ہے. جب تک تزکیہ نفس نہ ہو جائے خدا اپنا علم نہیں عطا کرتا. جب تک اس منزل پہ نہ پہنچ جاؤ اور اپنا استحقاق ثابت نہ کر دو اور نبی کو مطمئن نہ کر لو کہ تمہارا تزکیہ نفس ہو چکا ہے, تو اس وقت تک نبی وہ علم نہیں عطا کرتے کہ جو علم اللہ سے نبی لے کے آئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسی لیے حکم بھی ہے, ایک عنوان بھی ہے کہ حدیث بھی ہے معصوم کی کہ العلم نور, علم ایک نور ہے, علم ایک نور ہے. یقذف اللہ من یشاء, کہ اللہ جب تک پسند نہیں کرتا ہے دیتا نہیں, جسے پسند کرتا ہے اسے عطا کرتا ہے نا. لیکن یہ یاد رکھیے گا
کہ اللہ کا علم صرف کتابوں کو پڑھ کے نہیں حاصل کیا جا سکتا، بلکہ اللہ کے علم کے لیے ضروری ہے کہ انسان کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل کرنے والا بھی ہو. اور کرنے آپ توکل کرنے والا بھی ہو. جب تک انسان توکل کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ کریٹیوٹی نہیں پیدا ہو سکتی. انسان کا علم معلومات کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، معلومات کی حد رہ جائے گی، وہ علم نہیں بن سکتا، وہ علم نہیں بن سکتا. ایک واقعہ سنا دوں اور اس کے بعد آپ کی جہمت میں. دو شاگرد پڑھتے تھے اپنے استاد سے، ایک ہی استاد سے، اور دونوں بریلینٹ. پڑھائی ختم ہوئی، لیول دونوں کا مجتہد ہو گئے، صاحب اجازہ اجتہاد کی سند مل گئی. اب وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے بلکہ اپنے مسئلے کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق. لیکن ایک دوسرے شہر کے رہنے والے لوگ، اب اس آج کے زمانے میں کنیکٹیوٹی ہے، مثلا اب دنیا جو ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک ولیج ہے، ولیج گاؤں ہے نا. گاؤں میں ایسے ہوتا ہے نا، ایک گھر سے نکلے دوسرے گھر میں، دوسرے گھر سے نکلے. سادات کی بستیوں میں جائیے گا تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر سے دوسرے کے گھر میں راستہ نہ ہو. ہاں، سادات کی بستیوں میں ابھی بھی. ہمارے یہاں محمد آباد چلے جائیے تو محمد آباد میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں راستہ ہے. ایک چھوٹا سا دروازہ، بہت چھوٹا دروازہ بنایا جاتا تھا ہر گھر میں. ان کا تو ان کا گھر، ان کا گھر تو ان کا گھر، وہ ایک ہی گھر سے نکلتے نکلتے آپ باہر نکل جائیں گے. اور ایک میں سید واڑہ بہت بڑا تھا. اور ایسا میں نے فیض آباد چلے جائیے، فیض آباد میں بھی آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا. امام باڑے میں عابدی سادات کی بستی ہے، وہاں چلے جائیے، ایک گھر دوسرے گھر، دوسرے گھر، تیسرے رستے میں ایسے جو ہے آپ نکل جائے گا. تو ویسے اب دنیا کو کہا جا رہا ہے ولیج، یعنی اتنی بڑی دنیا ہے، طویل و عریض دنیا ہے نا. یہاں سے 3-3.5 کلومیٹر کی بنیاد دوری کے اوپر جو ہے آپ کا مڈل ایسٹ پڑے گا. آپ چلے جائیے ادھر تو 9,000-10,000 کلومیٹر کی دوری کے اوپر آپ کو امریکہ پڑے گا. وہاں کینیڈا چلے جائیے تو وہ بھی ایسے ہی تقریباً 11,000-12,000 کلومیٹر، اتنا ڈسٹینس. لیکن اس کے باوجود بھی ولیج کہا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ کہ کنیکٹ ہو گئے ایک دوسرے کے ذریعے سے، ہے نا. یعنی اس وقت جو ہے ٹیکنالوجی نے ہم سب کو ایک دوسرے سے ایسا جوڑ لیا. ابھی 2 منٹ میں آپ کو بات کرنا، کینیڈا بیٹھا ہو، چکئی بیٹھا ہوا، 2 منٹ ملائیے، بات کر لیے، ختم. ایسے ہی جیسے آپ ہو گئے نا کنیکٹ، اور کر رہے ہیں آپ. کسی کو وہاں سے یہاں آنا ہو تو ٹھیک ہے، چلو فلائٹ ہے 4-10 گھنٹے 12 گھنٹے کی فلائٹ، اڑیے یہاں پہنچ گیا 12 گھنٹے کے اندر. دلی تو کچھ وہی رہی نہیں گیا ہے نا. اب تو صبح شام لوگ جاتے آتے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ. تو اب ایک یہ عنوان ہو گیا. لیکن وہ زمانہ، وہ دور، تو اب یہاں سے جونپور انتقال کے 3 دن بعد خبر ملتی تھی کہ بلا صاحب کا انتقال ہو گیا. مہینوں نہیں معلوم کہ کسی کا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں تار آتا تھا، تار. اور اگر خبر آ جائے کہ فلاں صاحب کے تار آتا ہے تو تار سننے سے پہلے گھر میں رونا پیٹنا مچ جاتا تھا، چونکہ تار کا مطلب ہی تھا انتقال کی خبر. اس کے بغیر تار ہی نہیں آتا تھا. جب تک کوئی مرے نہیں، کوئی تار نہیں بیچتا تھا. اگر پتہ لگا بھائی آپ کے یہاں تار آیا، مصیبت، معلوم ہے گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا، ہے نا. وہ زمانہ. تو یہ یہاں رہنے لگے، وہاں رہنے لگے، ملاقات ایک دوسرے سے نہیں ہو رہی. لیکن ایک مرتبہ شاگردوں سے کسی موقع کے اوپر ملاقات ہوئی، زیارت میں یا کہیں ملاقات ہوئی، پھر ان کی کتابیں دیکھنے کو ملی. تو یہ جو استاد تھے انہوں نے دیکھا کہ یار کیا زبردست کتاب ہے، اور کیا کس نے لکھی، فلاں نے کہا وہ تو ہمارے کلاس فیلو تھے، ہمارے کلاس میٹ تھے. اب جب ان کو پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ان کی علمی صلاحیت ان سے کہیں اوپر ہو چکی. ان کو بڑی حیرت ہوئی. پھر کہنے کہ میں ملاقات کرنے آؤں گا. تو وہ سفر کر کے گئے اس شہر میں ملاقات کرنے کے لیے. ملاقات کیا، باتیں ہوئیں. تو اسی درمیان میں پوچھا کہ بھائی، بلکہ یہ جو تھے تھوڑے سے تیز بھی تھے، کہنے لگے کہ یار میں تو تم سے زیادہ اچھا تھا، تھوڑا بہتر تھا تم سے. استاد بھی ہم کو زیادہ شاباشی دیا کرتے تھے، جلدی سمجھ لیتا تھا بات کو. لیکن میری نظر جو ہے وہ اس لیول کا نہیں پہنچا کہ جو تمہارے لیول کا پہنچ گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اب اس کے پیچھے میں قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن میں اسے نہیں پڑھ رہا ہوں، پھر وہ نکلے گی تو پھر بات اور بڑھے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا. غالباً یہ شعر مولا کائنات سے منسوب ہے. بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے.
مفہوم ہے کہ جتنی کوشش ہوگی اتنا ہی ومن طلب العلا سحر اللیالی، اور جسے بلندیوں کی تمنا ہو وہ رات بھر بیٹھ کر کے موبائل پہ ریل نہیں دیکھتا. اب یہ ترجمہ میرا ہے، یہ ترجمہ میرا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جس کے خواب بڑے بڑے ہوں، جس کے خواب بڑے بڑے ہوں، ہے نا، جس کی بلندیوں کی جس کے دل میں خواہش و تمنائیں ہوں، سحر اللیالی، وہ رات کو دن سے ملا دیتا ہے، رات کو دن سے ملا دیتا ہے. یعنی اسے پتہ نہیں چلتا کہ کب دن ہوا، کب رات آئی، کب اندھیرا ہوا، کب اجالا ہوا. بس وہ اپنے مقصد کی حصول کی دن میں اتنا مگن ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے جب یہ شعر پڑھا کہ لگی اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی جاگتے ہیں راتوں کو، ہم بھی پڑھتے ہیں، 16 گھنٹے پڑھتے ہیں، 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، لیکن ہم تو اس منزل تک نہیں پہنچے، تم پہنچ گئے. کہہ لیں گے ومن طلب العلا سحر اللیالی سے تم مطلب نہیں سمجھے کہ تم پڑھتے ہو صرف اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے، میں پڑھتا ہوں اللہ پہ توکل کر کے. غور کیجیے گا میں کیا کروں. یعنی میرے مطالعے کی ہر نیت میں خدا شامل ہوتا ہے، میری اسٹڈی کی ہر نیت میں اللہ شامل ہوتا ہے. توجہ فرما رہے آپ. یعنی میں جو نیت کرتا ہوں، میں جو پڑھتا ہوں تو عبادتوں کے ساتھ پڑھتا ہوں، ریاضتوں کے ساتھ پڑھتا ہوں، اللہ کا وجود اپنے ذہن میں رکھ کر کے پڑھتا ہوں، اس سے مدد طلب کر کر کے پڑھتا ہوں. جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میں اس سے توسل کرتا ہوں. تو نتیجہ یہ ہے کہ جیسا اب بھروسہ جس پہ کیجئے، جس پہ بھی بھروسہ کر رہے ہیں جتنی طاقت ہوگی وہ اتنا ہی کام آئے گا. غور کر رہے ہیں آپ، جس پہ بھی بھروسہ کر رہے ہیں جتنا پاور ہوگا وہ اتنا ہی کام آئے گا. تو میں کسی انسان پہ تو بھروسہ ہی نہیں کرتا، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں جو علی کل شیء قدیر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ وآلہ. میں نے بات ختم کر دی اور اختتام کے مرحلے سے گفتگو جو ہے وہ قریب ہو گئی. آیت رہ گئی، انشاءاللہ کل اگر یاد رہا تو انشاءاللہ پھر اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہے کہ نہیں ہے. تو علم کا معاملہ یہ ہے، علم ایک ایسی شے ہے کہ اگر یہ آ جائے، میں نے بہت مجیدیں پڑھی ہیں، اتنی نہیں پڑھی، بہت مجیدیں پڑھی. اللہ ہم کو بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. جتنا پڑھنا چاہیے اتنا ہم بھی نہیں پڑھتے. ہم تو خیر جو بھی ہے ممبر کی عطا رہتی ہے. ہمارا تو معاملہ یہی رہتا ہے کہ مجھے یہاں سے قبول کرنے میں کوئی حرج وہ نہیں ہے کہ ہم عام طور پہ ہوتا ہے کہ مجلسیں کیسے پڑھتے ہیں میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میں مجلسیں کیسے پڑھتا ہوں. بس یہ بس ہے معصومین کا صدقہ ہے. اور اسی عنوان سے معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ بھروسہ کرنا. اگر بھروسہ کرے، اور دعا میں ہے نا کہ وہ جو کسی بھروسہ کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا. دعا میں خدا کے اوپر جو توکل کرے وہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا. اس پہ بھروسہ کر کے تو دیکھا جائے، وہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا. تو علم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس ہو، اگر انسان حاصل کر لے، اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس کے لیے عمر وغیرہ کی قید نہیں. انسان کبھی کبھی بہت جلدی سرنڈر ہو جاتا ہے، یہ سوچتا ہے اب کیا فائدہ، کیا فائدہ، نہ پڑھ کے کیا فائدہ ہے، پڑھ کے ہی فائدہ ہے. توجہ فرما رہے آپ. یعنی انسان کے لیے علم کی کوئی قید نہیں ہے کہ کس عمر میں کب کیسے اور کس عنوان سے جو ہے وہ انسان شروع کرے اور کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے، ارے ہمارے ساتھ ایک صاحب آئے امریکہ میں، ہمارے جو کلاس فیلو تھے ان کی عمر 65 سال. ہاں ہم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کو، ہم ان کو دوست کہیں کہ چچا کہیں کہ ابا کہیں کیا کہیں، میں سمجھ میں نہیں آتا. 65 سال عمر، پوری داڑھی سفید اور پورا بال جو ہے وہ. اور کمال دیکھیے وہ اکیلے نہیں آئے، اپنی بیوی بچوں کو سب کو لے کے آگے پڑھنے کے لیے. ایک ساتھ سب پڑھ رہے ہیں، پوری فیملی پڑھ رہی تھی. امریکہ سے پوری پراپرٹی بیچ باچ کے چلے آئے اور آگے معلوم پڑھنے کے لیے. اور معلوم ہوا، اور پھر بندے نے 5 سال 6 سال میں کیا مطالعہ کر کے اور کیا
مثلا جیسے کہ لیے نالج کچھ نہیں، زیرو جاننے والا دین کا، دینی تعلیم زیرو زیرو ایک دم زیرو، خالی وہی جیسے جو ہم لوگ اور آپ لوگ جانتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، بس یہی تھا، بس اس سے زیادہ کوئی معلومات لٹریچر، عربی لٹریچر زبردست، فقہ زبردست، اصول زبردست، 5 6 سال 7 سال کے اندر جو ہے وہ، اب ان کو دیکھ کر کے دہشت ہوتا تھا کہ اس عمر میں، اچھا ہم لوگ یہاں ہندوستان کے مولوی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، بھیا لوگ ریکارڈ کر کے گڑبڑ کر دیتے ہو یار، ساری باتیں ریکارڈ ہوتی ہے. تو یہ جو بات ابھی میں نے کہی تھی نا، دین کی بات تو کہی تھی نا ہم نے، جو دین کی بات کہی تھی، دنیاوی تعلیم کی بات کہی تھی کہ دنیاوی تعلیم ہم اپنے بچوں کو جو دلاتے ہیں تو اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے ہمارا، وہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ اچھا پیکج، سمجھ رہے ہیں، وہ اچھا پیکج کیسے ملے گا. وہی حال مولویوں کا ہندوستان کے، کوئی مولوی بنتا ہے تو صرف اس لیے بنتا ہے کہ ہم اچھی مجلس کیسے پڑھ پائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب کہیں نہیں ہوتا 100%، اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا، صاحبان علم بھی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجیے تو ہم لوگ اسی مزاج کو لے کے گئے تھے. مسجد بہت سے لوگ تیاری کرتے ہیں، جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں مجلس کی تیاری، چینل کے مجلس کی تیاری شروع، انہیں پتا ہے کہ 25 مجلسیں رٹا مجلس نہ کرو یار، بند کرو کو 25 مجلسیں ہم نے یاد کر لی. It's 11:14 p.m. You don't have any new notifications at the moment.
Namaste.
مدینہ ہو گیا ویران اماں، قحط کے ماں پتا زینب بنا، مدینہ ہو گیا ویران اماں، مدینہ ہو گیا ویران اماں، لہر کے پاس تھا زینب کا نام، مدینہ ہو گیا ویران اماں، مدینہ ہو گیا ویران اماں، قحط کے پاس تھا زینب کا نام، مدینہ ہو گیا ویران اماں، مدینہ ہو گیا ویران اماں، لہر کے پاس تھا زینب کا نام، مدینہ ہو گیا ویران اماں، مدینہ ہو گیا ویران اماں، قحط کے پاس تھا زینب کا نام، مدینہ ہو گیا ویران اماں، مدینہ ہو گیا ویران اماں، قحط کے پاس تھا زینب کا نام، مدینہ ہو گیا ویران اماں، مدینہ ہو گیا ویران اماں، قحط کے پاس تھا زینب کا نام، مدینہ ہو گیا ویران اماں، مدینہ ہو گیا